بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق یافتہ لڑکی ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کے حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک تیز خرن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس اندھیرے میں حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ اس کی زندگی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال تھی۔ آج مریم کی قبر پہ بیٹھا اس کی یادوں کو پھول میں پیوست کر رہا تھا۔ تم ابھی صرف 25 کے ہو ہی ساری زندگی پڑی ہے، تمہارے آگے کب تک مریم کی یادیں میں اکیلا رہو گے؟ اور تمہاری اس اکیلے پن مریم خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں اپنی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹی کی بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتہ دار دیکھنے شروع کر دیے، اس کے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے۔ اور شرط سنتے اس کی ماں کا رنگ غیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بدکار لڑکے کو ہرگز اپنا بہو نہیں بناؤں گی۔ بھلا شریف لڑکے کو طلاق ہوتی؟ طلاق تو تیز و تھر اور فتین اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب تو اماں بیٹے میں اس بات پر آن بان رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس آن بان میں 18 مہینے تک کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اور اس کی بہن گھر آ گئے۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا۔ ہیرا کی ماں نے کہا۔ آپ سب کمرے میں موجود تھے، ہیرا کی سسر بولے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیے بہن، ہیرا بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا، اب ہیرا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے، اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہے اور ہیرا کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے۔ اس کی ماں سکتے کسی حالت میں بیٹی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، ہر بار لڑکی قصوروار نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو، لڑکی کی شادی نصیب سے ہوتی ہے، ایک جوئے کی طرح۔ قسمت اچھی تو لڑکی خوشحال، طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہے۔ اکثر برے سے برے لڑکی والوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھے سے اچھے لڑکیوں کے نہیں بس پاتے۔ تربیت سے پڑھ کے صرف اسی وجہ سے کوئی رائے قائم کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو شادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ براہ روی سے بچے گا۔ ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ایسی صورتحال کہیں موجود ہے تو بخوشی سے اور دلی آزادی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کرے۔